بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب ڈپٹی چیئرمین. مجھے چیئرمین کہنا چاہیے جی، سوری سر. شکریہ چیئرمین صاحب. بڑی اطمینان بخش بات یہ ہے کہ ساری تقاریر بڑی توجہ سے اور بڑے شائستہ طریقے سے سنی گئی ہیں. نقطہ نظر ہیں مختلف. میں توقع رکھتا ہوں کہ جو کچھ باتیں ہوئی ہیں شاید ان سے جزوی طور پر میرا اختلاف ہو یا میں اپنا نقطہ نظر پیش کروں، تو امید ہے کہ اسی وسعت قلبی سے اور وسعت نظری سے اور خوشگوار طریقے سے اسے سنا جائے گا. بہت شکریہ. جناب عالی، اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ ہمارے انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ کوئی زیادہ خوشگوار نہیں ہے. قوموں کے ہاں جو بحران حل ہوتے ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، قومیں آگے بڑھتی ہیں، اپنے مستقبل کا لائے عمل بناتی ہیں، حکمت عملی بناتی ہیں، وہ الیکشن کے بعد ہوتا ہے. ایک سباؤ آتا ہے، ایک ٹھہراؤ آتا ہے، ایک اطمینان، آسودگی اور یقین کی لہر پھیلتی ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، اور یہ سلسلہ 1970 سے جاری ہے. یعنی پہلے تو آپ یہ تصور کیجئے کہ 1947 میں پاکستان بنتا ہے، 23 سال ہم انتخابات نہیں کرا سکتے. پہلے انتخابات جب ہونے لگتے ہیں 1958 میں تو ایک طویل مارشل لا آ جاتا ہے، انتخابات سے پہلے ہی آ جاتا ہے. دوسرے انتخابات ہوتے ہیں جو 1970 میں ہوتے ہیں، بلکہ پہلے ہوتے ہیں کیونکہ 58 والے ہو نہیں سکے. اس وقت ایک اکثریت کا فیصلہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جاتا، لہذا ملک ٹوٹ جاتا ہے. یہ پہلی مثال ہے ہمارے عوامی اور عام انتخابات کی جو انتہائی دل شگاف ہے اور انتہائی افسردہ کرنے والی ہے، افسوسناک ہے. دوسرے انتخابات ہوتے ہیں 1977 میں، اس میں بھی دھاندلی کا شور اٹھتا ہے. اسی طرح مذاکرات ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں کشمکش کرتی ہیں، آپس میں گتھیاں سلجھا نہیں سکتی. نتیجہ یہ ہے کہ پھر ایک 11 سالہ مارشل لا ہمارا مقدر ہو جاتا ہے. ایک انتخابات ملک توڑ دیتے ہیں، دوسرے انتخابات 11 سال مارشل لا کا تحفہ دے دیتے ہیں. بعد میں بھی جتنے انتخابات ہوئے کسی حکومت کو اپنی میعاد پوری نہیں کرنے دی گئی، کوئی وزیر اعظم اپنی میعاد پوری نہیں کر سکا. سو آئی ایگری ود مائی کولیگس کہ ہمارے ہاں انتخابات کی تاریخ کوئی زیادہ دل افزا نہیں ہے، خوشگوار نہیں ہے، افسوسناک ہے. اور یہ حالیہ انتخابات میں بھی یہی ہوتا رہا ہے. یعنی بہت ذکر ہوا لیکن 2018 کے انتخابات کا ذکر نہیں ہوا. 2018 میں کیا ہوا تھا؟ 2024 کا ہم نے رونا رویا، ایک شام غریباں کی کیفیت بپا کی، لیکن کاش ہم 2018 کا بھی ذکر کرتے. میرے بہت ہی محترم دوست نے کہا کہ علی ظفر صاحب نے کہ جو آج ہنس رہے ہیں کل وہ پھر سزائیں انہیں ملے گی تو وہ روئیں گے. یہی بات اگر وہ 2018 میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی اور ہماری سزاؤں پہ کہہ لگا رہے تھے اور نواز شریف کو جیل جانے پہ ہنستے تھے، یہ بات اس وقت یاد آنی چاہیے تھی. یہ بات آج نہیں یاد آنی چاہیے. ہم ہنس نہیں رہے ہیں، ہم کسی کا مذاق نہیں ہو رہا. 2018 میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. کس طرح رات کو اب کہتے ہیں جی کہ 10 گھنٹے الیکشن، 4 دن بعد نتائج کا اعلان ہوا تھا، اور اس طرح وہ برستے رہے، کبھی رات کو، کبھی دن کو، کبھی شام کو. ایسے نہیں ہے. اس وقت بھی بہت کچھ ہوا، شاید آج بھی ہوا ہو، اور اگر آج ہوا ہے تو وہ پورے ملک میں ہوا ہے. وہ صرف پنجاب میں نہیں ہوا، وہ صرف بلوچستان میں نہیں ہوا، وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوا ہے. اگر یہاں پہ ایک الیکشن کمشنر ہے تو کیا خیبر پختونخوا میں امام کعبہ نے الیکشن کرائے ہیں؟ کیا وہاں یہی الیکشن کمشنر نہیں تھا؟ کیا وہاں کوئی امام ابو حنیفہ جو تھے آ کے بیٹھے ہوئے تھے الیکشن کمشنر کے طور پر؟ ایسے نہ کریں. اگر خرابی ہوئی ہے، ہمہ جیت ہوئی ہے. اس خرابی کا نقصان شاید مجھے بھی ہوا ہو، آپ کو بھی ہوا ہو. اگر فیئر بات کرنی ہے تو فیئر بات کریں. اگر الیکشن متنازع ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو فارم 45 ہے وہ تو قرآن کا ورق ہے.
اور میرے ہاتھ میں جو فارم 45 ہے وہ پلید ہے اور ناپاک ہے. ایسے نہیں ہوتا نا, ایسے نہیں ہوا کرتا. ترازو کو اس طرح سے امبیلنس نہ کریں. اور یہ بھی دیکھیں کہ 2013 میں جب الیکشن ہوئے ہیں, جی آپ جاری رکھیں اس پہ. 2013 میں جب الیکشن ہوئے ہیں اور یہاں پہ 4 مہینے کا ایک احتجاجی دھرنا ہوا ہے, اس وقت بھی کہا گیا, اس وقت کا نعرہ کیا تھا؟ 35 پنکچر. آج کا نعرہ کیا ہے؟ 45 فارم 45. تب کہا گیا کہ افضل خان اٹھے تھے اس وقت, کوئی سابق سیکرٹری تھے, اور انہوں نے کہا تھا جی بڑی دھاندلی ہو گئی. آج ایک کمشنر صاحب اٹھائے ہیں. یہ توازن دیکھیں اور یہ ریپیٹ ہوتی ہوئی ہسٹری دیکھیں. اس وقت یہ الزام تھا کہ اردو بازار میں بیلٹ پیپر چھاپے گئے ہیں. آج یہ ہے کہ لکشمی چوک کے اندر کوئی پریس ہے وہاں چھاپے گئے ہیں. یہ اگر دھاندلی ہوئی ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں, تو یہ ہر کہیں ہوئی ہوگی. آپ جو ایک سیلے بے پناہ کی طرح پورے خیبر پختونخوا کی پہاڑوں اور وادیوں پہ چھائے ہوئے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ درست ہے. وہاں کیوں نہیں ہوئی دھاندلی؟ جہاں جہاں آپ جیتے ہیں وہ دھاندلی سے پاک منزہ مصفہ الیکشن ہے. جہاں جہاں آپ کا مخالف جیتا ہے وہ دھاندلی سے جیتا ہے, وہ ووٹ چوری کر کے جیتا ہے, اس کو کسی اور نے جتایا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے 5 سیٹیں 10 سیٹیں ادھر ادھر ہوئی ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں, ہمارے ہر انتخابات کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا. اور پھر 2018 میں نواز شریف کہاں تھا؟ آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں, تو نواز شریف کہاں تھا؟ وہ بھی جیل میں تھا. اسے بھی سزائیں ہو چکی تھی, اسے بھی الیکشن میں نہیں آنے دیا گیا, اس کی بیٹی کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. کہا گیا کہ 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر یہ باہر آئے اور الیکشن لڑے. یہ باتیں ہم بھول گئے ہیں. اس وقت سب ٹھیک تھا, جائز تھا, کوئی احتجاج کی آواز نہیں اٹھتی تھی. جو اس وقت غلط تھا وہ آج بھی غلط ہے. اس وقت ہمیں الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا, اور ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی. آپ کے جرائم کی فہرست تو ذرا مختلف ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے ہاں تو سزائیں ہو رہی ہیں نچلی سطح کی عدالتوں سے. آپ وہاں سے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ سے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں. ہمیں تو سزائیں سپریم کورٹ دیتی تھی, وہیں سے شروع ہوتی تھی, وہیں ختم ہو جاتی تھی. نہ کوئی اپیل, نہ کوئی وکیل, نہ کوئی دلیل. یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. اور پھر بھی ہم نے 2018 میں بھی آ کے ہم وہاں بیٹھ کے اور آرام سے اپوزیشن کے طور پر اپنا کردار ادا کیا. سڑکوں پہ بھی نہیں گئے, واویلا بھی نہیں کیا. دنیا جانتی ہے کیا ہوا تھا. تو خدا کے لیے آپ بھی اس نظام کو بچانے کے لیے, اس نظام کے دفاع کے لیے آگے بڑھیں. میں ایک اور چیز جناب چیئرمین بتانا چاہتا ہوں. مشاہد صاحب یہ آج بھی آزاد ہیں, پی ایم ایل این کے نہیں. ہمارے بہت سے, جی ہاں, یہ ہمارے بہت سے کولیگ جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بھی ٹکٹ چھینے گئے تھے, ہمارے بھی سمبل چھینے گئے تھے, ہمارے ٹکٹ منسوخ کیے گئے تھے, اور ہم آج تک آزاد بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے نام کے سامنے پی ایم ایل این نہیں لکھا ہوا. ہم کسی وات المسلمین میں شامل نہیں ہوئے, ہم کسی سنی کونسل میں نہیں گئے. ہم آزاد بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں, اپنی بات کہہ رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے, ایک سروے جو پاکستان کا سب سے معتبر ادارہ ہے, گیلپ, اس کا سروے, اس کا نام تھا پولیٹیکل ویدر رپورٹ. گیلپ پاکستان کی طرف سے جنوری میں شائع ہوا, الیکشن سے 1 مہینہ پہلے. وہ ریکارڈ میں ہے, آپ اخباروں میں دیکھ لیجئے گا اور ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیجئے گا. وہ یہ کہتا ہے, وہ سروے یہ کہتا ہے کہ پنجاب اور اسلام آباد کو ملا کے پی ٹی آئی جو ہے وہ 34% ووٹ لے گی یا سیٹیں لے گی, اور پی ٹی آئی نے لی ہیں 35%. سروے کے عین مطابق اس نے کہا تھا پی ایم ایل این لے گی 32%, پی ایم ایل این نے لی ہیں 33%, سروے کے بالکل قریب. اس نے کہا تھا پیپلز پارٹی لے گی 6% پنجاب اور اسلام آباد میں, پیپلز پارٹی نے لی ہیں 6%, اتنی ہی لی ہیں. خیبر پختونخوا, وہاں کا پی ٹی آئی کا اس نے سکور دیا تھا 45%, اور الیکشن کمیشن کے جو اعداد و شمار آئے ہیں 44%, اس کے بالکل قریب. جے یو آئی کو اس نے کہا تھا جی کہ 15% لے گی, جنوری میں اس نے 15% ہی لیے. پی ایم ایل این کے بارے میں اس نے کہا تھا 9% لے گی, پی ایم ایل این نے 9% ہی لیے, یس کے پی میں.
और पीपल्स पार्टी का कहा था कि जी 7% लेगी, उसने 6% ली है। सिंध में पीपल्स पार्टी का उसने कहा था 44% लेगी, 44% ही लिए। और केपी में एएनपी का स्कोर था 7%, जो 6%। ये जनवरी में ये एदाद शुमार आए हैं जो आज के इलेक्शन के नतायज के ऐन मुताबिक है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब आप मौलाना फजलुर रहमान के यहाँ जा सकते हैं, जिनके बारे में आपकी राय ढकी छुपी नहीं है, जिनको आपने पता नहीं कौन कौन से अलकाबात से नवाजा और एक आलम दीन को रुस्वा किया, तमस्खर उड़ाया जलसों में, उसके घर कूचाए रकीब में सर के बाल आप जा सकते हैं। किस लिए? कि आओ हमारे साथ एहतजाज करो। तो आप इन जमातों के साथ क्यों नहीं बैठते? इनके साथ बैठें जो जमहूरी क्रेडेंशियल्स रखती हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर अगर मिल जाएं तो 2/3 अक्सरियत बनती है, उनसे भी बात कर ले। आप फरमान जारी करते हैं जी कि सब कुछ हो जाएगा, पीएमएलएन से बात नहीं होगी, पीपीपी से बात नहीं होगी। ये कौन सा निज़ाम है? आप हुकूमत में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, आप अपोजिशन में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते। क्या जमहूरियत इस तरह चलती है? ये ऐवान भी है, मैदान भी है, सारा कुछ है, लेकिन क्या सियासत मैदानों में होनी है? आ जाएं ऐवानों के अंदर, एहतजाज करें, अदालतें मौजूद हैं, फोरम मौजूद हैं। अब इल्ज़ाम तराशी, गाली, पत्थर जनी, ये सियासत अब मेरा ख्याल है ख़त्म हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2018 का आप दौर गुजारा, हमें भी आपने जेलों में डाला, लोगों को सजाएं सुनाई, नैब को पीछे लगाया, इदारों को पीछे लगाया। सर 2 मिनट्स मुझे और चाहिए। लेकिन हम लोग चलते रहे, हमने ना बाइकआउट किया, ना हमने इस्तीफे दिए। आपको तो पार्लिमानी सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं लगता। 2002 में पहली दफ़ा खान साहब आए, मुस्ताफ़ी होके चले गए। 2008 का इलेक्शन नहीं लड़ा। 2013 में आए तो धरने देते रहे और आखिर में इस्तीफे दे दिए। 2018 में बैठे रहे, लेकिन जब हुकूमत टूटने लगी तो असम्बली तोड़ दी। ये जमहूरी कैरेक्टर नहीं है। जमहूरी कैरेक्टर ये है कि खंदा पेशानी के साथ आपके दिल के ऊपर चोट लगी होगी, हमारे दिल पे भी लगी होगी। हम भी पता नहीं क्या एदाद शुमार बनाए बैठे होंगे, आप भी बनाए बैठे होंगे। लिहाजा आइए इन दिल शगाफ चीज़ों को सामने रखने के बजाय और छोटी छोटी जमातों के छतरी तले पनाह देने के बजाय, कितना अच्छा लगेगा कि इतनी बड़ी पीटीआई जिसने 92 के करीब सीटें ली है, वो पीटीआई नहीं कहलाएगी, वो वातुल मुस्लिमीन कहलाएगी, वो सुन्नी कौंसिल कहलाएगी। कितना मजा है आपको? मैं अब इस पे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इंतखाबात के हवाले से अगर कंसर्न हैं, ऐवान में आएँ, हल्फ उठाएं, अपोजिशन का किरदार अदा करें। अपोजिशन का किरदार हुकूमत के किरदार से कहीं ज़्यादा आम है। जो भी हुकूमत बनेगी एक मखलूत हुकूमत होगी, किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है। पीएमएलएन नहीं बना सकती, पीपीपी नहीं बना सकती, आप नहीं बना सकते। लिहाजा क्या होगा? 2 जमातें मिलेंगी इस ऐवान को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए। अगर नहीं मिलेगी तो असम्बली टूट जाएगी और उसके बाद आप ये कहते हैं जी कि 90 डेज में इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन होंगे या क्या होगा ये मैं नहीं जानता। लिहाजा मिलजुल के इस ऐवान को बचाइए, सियासी इस्तेकाम लाइए, अपनी इख्तलाफी आवाज़ें उठाइए, अपोजिशन में अपना किरदार अदा कीजिए। एक बड़ा अच्छा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, 15 साल से 10 साल से आप बैठे हैं, 5 साल मज़ीद बैठिए, वहाँ दूध और शहद की नहरें बहाइए ताकि लोग जो हैं वो आपकी तरफ मायल हों और बचा कुचा पाकिस्तान भी आपके हिस्से में आ जाए। ये इस तरह की अपोजिशन ये मुल्क अब मुतहम्मल नहीं है। 9 मई बार बार नहीं हो सकते। और 9 मई जो है, आप 9 मई की फ़िलासफ़ी को एक तरफ रख के 8 फरवरी की जो विक्ट्री है उसको अपनी हिकमत अमली बनाएं। अपनी सियासत का जो सरचश्मा है उसे 8 फरवरी को समझें। 9 मई की फ़िलासफ़ी को भूल जाएं और 9 मई का जो किरदार है उसको भी भूल जाएं। एक नया किरदार अपनाएं, मुस्बत सोच अपनाएं, तामीरी सोच अपनाएं, पाकिस्तान के मसाइल को समझें और अफरा तफरी से गुरेज करें। बहुत शुक्रिया सर। जी, सेनेटर डॉक्टर